نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مؤرخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت ہی سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ انعام، سورہ الانبیاء اور سورۃ صاد۔ سورۃ النساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف لکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں،
جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ ایک روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم و خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بے قدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتا رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام، قیامت کی نشانیاں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔